بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم دراست الصرف کے سبق نمبر 15 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ فعل ماضی کی عربک گرامر کے اندر صرف ماضی مطلق ہی کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ الفاظ کا اضافہ کر کے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ سبق نمبر 15 فارسی میں ماضی کی 6 قسمیں آتی اور مضارع کے علاوہ حال اور مستقبل کے مستقل صیغے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی فارسی کے اندر ماضی کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ 6 قسمیں ہوتی ہیں، اور مضارع کے علاوہ جو مضارع ہوتا ہے، مضارع کا صیغہ، اس کے علاوہ حال اور مستقبل کے مستقل صیغے بھی ہوتے ہیں، یعنی الگ سے صیغے اس کے فارسی کے اندر ہوتے ہیں۔ یہاں ایک چارٹ بنا ہوا ہے، اقسام، مثالیں، معنی۔ وہ 6 قسمیں کیا ہیں ماضی کی؟ نمبر 1 ماضی مطلق۔ ماضی مطلق جیسے فارسی میں گفت، اس نے کہا۔ نمبر 2 ماضی قریب، گفتہ است، اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ماضی ہو گیا، اس سے ماضی سمجھ میں آ رہا ہے، اور جب ہے لگا دیا تو یہ اس سے قریب کا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہے، گفتہ است، اس نے کہا ہے۔ نمبر 3 ماضی بعید، گفتہ ہو، اس نے کہا تھا۔ اس نے کہا سے ماضی سمجھ میں آیا، اور تھا سے ماضی بعید، یعنی کہ بعید کا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس نے کہا تھا۔ نمبر 4 ماضی استمراری، می گفت، وہ کہتا تھا، می گفت، وہ کہتا تھا۔ تو اس میں استمرار کا معنی پایا جا رہا ہے، وہ کہتا تھا۔ نمبر 5 ماضی احتمالی، ماضی احتمالی جیسے گفتہ باشد، اس نے کہا ہوگا، اس نے کہا ہوگا۔ تو اس میں احتمال ہے، اس نے کہا ہوگا۔ تو یہ اس نے کہا یہ ماضی ہے، اور ہوگا لگا دیا تو اس میں احتمال پیدا ہو گیا۔ ماضی تمنائی، یعنی اس میں تمنا کی جائے، گفتے، کاش کہ وہ کہتا، کاش کہ وہ کہتا۔ تو انہوں نے فارسی کا یہاں پہ ایک چارٹ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ سمجھ سکیں کہ مضارع اسی طریقے سے جو ہمارا ماضی ہوتا ہے، ماضی عربک کے اندر اس کی بھی قسمیں ہوا کرتی ہیں، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی وغیرہ۔ مضارع جیسے گوید، یہ فارسی میں بیان فرما رہے ہیں، مضارع جیسے گوید، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ تو گوید کا دونوں معنی آتا ہے، اس میں حال کا بھی ترجمہ ہوتا ہے اور استقبال کا بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے، یہ حال کا ترجمہ ہو گیا، یا کہے گا یہ استقبال کا ترجمہ ہو گیا۔ لیکن مستقل سیگے اور بھی اس کے بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اوپر بیان فرمایا تھا کہ فارسی مضارع کے علاوہ حال و مستقبل کے مستقل سیگے بھی ہوتے ہیں۔ تو مستقل سیگا حال کا کیا ہے؟ حال کا ہے می گوید۔ گوید کا دونوں معنی مفہوم ہوتا ہے، دونوں نکلتا ہے اس کا معنی کہ وہ کہتا ہے یا کہے گا، لیکن جب ہم کو صرف حال ہی بنانا ہو تو گوید کے شروع میں می لگا دیتے ہیں، می گوید، وہ کہتا ہے۔ مستقبل کے لیے کیا لاتے ہیں؟ خواہد گفت، وہ کہے گا، خواہد گفت، وہ کہے گا۔ تو اس سے جو ہے خصوصی طور پر استقبال کا معنی مستفاد ہوتا ہے۔ عربی زبان میں مضارع ہی کا صیغہ حال اور استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی عربی زبان کے اندر مضارع کا صیغہ جیسے یضرب یا یفعل، اس سے دونوں معنی مستفاد ہوتے ہیں، حال کا معنی بھی اور استقبال کا بھی۔ جیسے یضرب، وہ مارتا ہے، یہ حال ہے، یا وہ مارے گا، یہ استقبال ہے۔
تو اس میں دونوں معنی ہم کو حاصل ہو رہے ہیں مضارع کے صیغے سے، اور بات چیت میں قرینے کی مدد سے حال یا مستقبل کی تعین کی جاتی ہے۔ اب مضارع کے صیغے سے دونوں معنی مستفاد تو ہوتے ہیں، لیکن قرینہ جب وہاں موجود ہوتا ہے تو وہاں سے ہم معنی کی تعین کر لیتے ہیں کہ یہاں پر حال مراد ہے یا استقبال مراد ہے۔ اب اسی طریقے سے جیسے اوپر بتایا تھا کہ فارسی کے اندر مضارع سے حال اور استقبال دونوں کا معنی مستفاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ حال اور استقبال کے مستقل صیغے بھی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربک لینگویج کے اندر کبھی بعض الفاظ مضارع کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں جن سے وہ حال یا مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے، جیسے انی لأکرمک، اکریمو یہ فعل مضارع ہے، اس سے حال استقبال دونوں کا معنی مستفاد ہے۔ لیکن جب یہاں پر انہوں نے کچھ ایسے حروف کا اضافہ کر دیا کہ جس سے یہ حال یا استقبال کے معنی کے ساتھ خاص ہو جائیں گے، جیسے انی لا اکریمو کا، بے شک میں تمہاری عزت کرتا ہوں، بے شک میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تو یہ حال کے ساتھ خاص ہو گیا۔ اسی طریقے سے مضارع کے صیغے کے شروع میں کبھی صوفہ کبھی سین داخل کرتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے کیا معنی ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ صوفہ اسافرو، سافرہ یسافرو سے اسافرو، یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم ہے، اس کے شروع میں جب صوفہ داخل کر دیا تو اس کا معنی ہوا میں کچھ زمانے بعد سفر کروں گا، یعنی صوفہ اور سین یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ، فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ صوفہ یہ جو ہے بعید کے لیے، استقبال بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے سین، جیسے سوفا اسافر، اس کا معنی انہوں نے کیا میں کچھ زمانے بعد سفر کروں گا، لیکن تو اس میں سفر کروں گا یعنی فیوچر میں استقبال کے ساتھ تو خاص ہو گیا، اور اس میں جو ہے میں کچھ زمانے بعد، تو یہ کہاں سے، یہ ہم کو سوفا بعید استقبال کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر کچھ زمانے بعد سفر کروں گا، تو کچھ زمانے بعد کا یہاں سے معنی ہم کو حاصل ہوا۔ سأذهب، میں جلد ہی جاؤں گا، سأذهب یہ اذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم ہے، اس کے شروع میں جب سین داخل کر دیا تو یہ جو ہے استقبال کے ساتھ خاص ہو گیا، اور اس میں جلد ہی یعنی یہ قریب کے لیے یہاں پر معنی بیان فرما رہا ہے، سأذهب میں جلد ہی جاؤں گا۔ اچھا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طریقے سے فارسی کے اندر فعل مضارع کا صیغہ حال اور استقبال دونوں کا معنی دیتا ہے، لیکن حال اور استقبال کے لیے کچھ کچھ کلمات ان کے شروع میں داخل کر کے ہم حال اور استقبال کے لیے مستقل صیغے بناتے ہیں، اسی طریقے سے عربک زبان کے اندر فعل مضارع کا صیغہ حال اور استقبال کا معنی تو دیتا ہے، لیکن اس کے شروع میں ہم کچھ کلمات کو داخل کر کے حال اور استقبال کے ساتھ اس کو خاص کر لیتے ہیں، جیسے انی لا اکریمو کا ایک یہ صیغہ ہوا، اس کے بعد سوفا اسافرو میں کچھ زمانے بعد سفر کروں گا، سأذهب میں جلد ہی جاؤں گا، تو اسافرو دو سے دونوں معنی مستفاد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر سوفا اور سین داخل کر کے ہم نے اس کو استقبال کے ساتھ کیا کر دیا، خاص کر دیا۔ یہ اس کا خلاصہ کلام تھا۔ فارسی کی طرح ماضی کی 6 قسموں کا معنی ادا کرنے کے لیے عربی میں بھی کچھ الفاظ لگا دیے جاتے ہیں جن سے وہ معنی ادا ہو جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے فارسی کے چارٹ میں ابھی ہم نے پڑھا کہ وہاں پر فارسی کے جو دیگر اقسام ہیں ان میں ماضی کے دیگر معنی پیدا کرنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ بڑھا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے عربک کے اندر فعل ماضی کے شروع میں کچھ کلمات ایسے بڑھا دیے جاتے ہیں کہ جن سے ماضی کی دیگر اقسام کے معانی کا حصول ہوتا ہے، لیکن عربی میں فعل کی دراصل 3 ہی قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر حاصل، معروف۔ باقی افعال انہی سے بنائے جاتے ہیں، یعنی جو 3 قسمیں نے ماضی، مضارع اور امر، یہ 3 قسمیں گنائی،
अब बाकी جو ہے ماضی ہی سے ہم دوسرے سیغے بنائیں گے، مطلب دوسرے جو ماضی کی قسمیں ہیں وہ قسمیں، اس میں کچھ کلمات داخل کر کے ہم دیگر اقسام کو بنائیں گے۔ اسی طریقے سے مضارع سے ہم کرتے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل درج ذیل ہے۔ اب تک آپ نے جو پڑھا وہ فعل ماضی کی ایک قسم ماضی مطلق تھی، یعنی جو ہم ما سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ماضی ذہبا ذہبا یا فعلا فعلا فعلو وغیرہ، وہ سب ماضی مطلق تھی، ماضی مطلق کی گردان تھی۔ اس طرح اس کی 5 قسمیں اور بھی ہیں: ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ تو ماضی قریب کیا ہوتا ہے؟ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یعنی ماضی تو ہو لیکن قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا اس سے سمجھا جاتا ہو، تو وہ ماضی قریب کہلاتا ہے۔ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ قد بڑھا دے۔ ماضی مطلق جیسے فعلا، یہ ماضی مطلق ہے، اس کے شروع میں اگر ہم لفظ قد کا اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، تو یہ ماضی قریب بن جائے گا۔ جیسے فعلا کا معنی ہوتا ہے اس نے کیا، اس ایک مرد نے کیا، جب ہم اس کے شروع میں قد کو داخل کر دیں گے تو ہو جائے گا قد فعلا، اس ایک مذکر نے کیا ہے۔ تو اس ایک مذکر نے کیا، یہاں تک یہ ماضی مطلق کا معنی دے رہا ہے۔ اور جب ہم نے قد اس پہ داخل کر دیا تو یہ ہے کا معنی بھی دے گا، اس ایک مذکر نے کیا ہے۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یعنی بعید کے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی گزرا ہوا زمانہ ہو اور وہ بعید ہو، اس سے مطلب بعید کے معنی مستفاد ہوتے ہیں، تو وہ ماضی بعید کہلاتا ہے۔ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ کانا بڑھا دیں۔ ماضی مطلق یعنی فعلا ذہبا رجع نصر وغیرہ، اس کے شروع میں اگر ہم لفظ کانا بڑھا دیں تو یہ ماضی بعید بن جائے گا۔ جیسے فعلا سے کانا فعلا، فعلا اسے ایک مرد نے کیا، کانا فعلا اسے ایک مذکر نے کیا تھا، اسے ایک مذکر نے کیا، یہاں تک ماضی مطلق ہے۔ اور جب ہم نے کانا بڑھا دیا تو یہ تھا کا معنی ہو گیا، تو ماضی بعید بن جائے گا، یہ ماضی بعید کا معنی دے گا، اسے ایک مذکر نے کیا تھا۔ ماضی کے صیغوں کے ساتھ کانا کے صیغے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے ماضی کے صیغے ماضی کے صیغے بدلتے ہیں، جیسے فعلا فعلا فعلو، یعنی اگر وہ واحد ہے تو واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تثنیہ ہے تو تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کانا کے صیغے بھی ماضی کے صیغے کی طرح جو ہے رد و بدل ان میں ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کانا فعلا، کانا الف کے ساتھ، فعلا کانو فعلو، اس طریقے سے اس کی گردان ہوتی ہے۔ تنہا کانا کی گردان اس طرح ہے، تنہا جیسے کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتے کنتما کنتنا کنتو کننا، یعنی جس طریقے سے ہم اس کی گردان کرتے ہیں ماضی مطلق کی، اسی طریقے سے اس کی بھی گردان کر لینی ہے۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل کوئی کام ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یعنی ماضی استمرار، اس میں استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی مسلسل تسلسل اس میں پایا جاتا ہے، کسی کام کا مسلسل کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جاتا ہے، تو یہ ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں لفظ کانا بڑھا دیں۔ فرق یہ ہے ماضی بعید اور ماضی استمراری کو پہچاننے کا۔ ماضی بعید کے اندر ہم فعل ماضی پر کانا داخل کرتے ہیں، فعل ماضی پر کانا داخل کرتے ہیں تو وہ ماضی بعید کہلاتا ہے۔ اور استمراری کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع پر کانا داخل کرتے ہیں۔ اگر فعل مضارع پر کانا داخل ہے تو وہ ماضی استمراری کہلائے گا، اور اگر فعل ماضی پر داخل ہے تو وہ ماضی بعید کہلائے گا، یعنی فعل مضارع پر اگر کانا داخل ہے تو ماضی استمراری ہے، اور اگر فعل ماضی پر داخل ہے کانا تو وہ ماضی بعید کہلائے گا۔ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ فعل مضارع کے شروع میں لفظ کانا بڑھا دیں، لفظ کانا بڑھا دیں، ماضی استمراری بن جائے گا۔ جیسے یفعلو سے کانا یفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، اس کے شروع میں مضارع کے شروع میں ہم نے کانا داخل کر دیا تو ہو گیا وہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، تو یہاں استمرار کا معنی ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ پھر ہے ماضی احتمالی۔ ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے میں شک سمجھا جائے۔ احتمال کا معنی یہ ہوتا ہے، یعنی شک کے معنی میں آتا ہے۔
ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے میں شک سمجھا جائے۔ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ لعلما بڑھا دیں، ماضی احتمالی بن جائے گا، جیسے فعلا اسے ایک مذکر نے کیا، لعلما فعلا اسے ایک مذکر نے کیا ہوگا، تو اس میں شک پیدا ہو گیا، اسے ایک مذکر نے کیا ہوگا، تو یہاں پر اس کے معنی میں شک پیدا ہو گیا، یہ ماضی احتمالی کہلائے گا۔ ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھے جائے۔ تمنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے تمنا کرنا، آرزو کرنا، خواہش کرنا، تو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو کی جاتی ہے ماضی تمنائی کے اندر۔ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ لیتما، لیتما بڑھا دیں تو ماضی تمنائی بن جائے گا، جیسے فعلا سے لیتما فعلا، کاش اس نے کیا ہوتا، کاش اس نے کیا ہوتا۔ اس طریقے سے جو ہے ماضی مطلق سے ماضی کی دیگر اقسام کو ہم بناتے ہیں۔ زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے، اس میں صرف آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ ماضی مطلق ہی سے ماضی کی دیگر اقسام کو بنایا جاتا ہے۔ اگر ماضی قریب بنانا ہو تو ہم ماضی مطلق کے شروع میں لفظ قد کو داخل کرتے ہیں تو اس سے ماضی قریب بن جاتا ہے، اور ماضی بعید اگر ہم کو بنانا ہو تو فعل ماضی کے شروع میں ہم لفظ کانا کو داخل کرتے ہیں تو اس سے ماضی بعید بن جاتا ہے، اور ماضی استمراری اگر بنانا ہو تو ماضی استمراری بنانے کے لیے ہم فعل مضارع پر لفظ کانا کو داخل کرتے ہیں تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ اور ماضی احتمالی میں ہم ماضی مطلق کے شروع میں لفظ لعلما کا اضافہ کرتے ہیں تو ہم جو ہے اس سے ماضی احتمالی کا معنی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماضی مطلق کے شروع میں لفظ لیتما کا اضافہ کرتے ہیں تو ہم کو ماضی تمنائی کا معنی حاصل ہوتا ہے۔